جی جی پلیز کائنڈلی ہاؤس اینڈ آرڈر رکھیں. جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. انتہائی قابل احترام جناب سردار ایاز صادق صاحب اور آپ کی وساطت سے معزز اراکین ایوان، حلف برداری کے بعد میں پہلی مرتبہ ایوان میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہ بھی ارادہ ہے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. مجھ سے پہلے جناب اسد قیصر صاحب جو بات کر رہے تھے، ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں. لیکن جناب اسپیکر، مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے. ہم نے یہ ملک جس جمہوری انداز کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کی تائید سے حاصل کیا، ان کی قربانیوں سے حاصل کیا، اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیوروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار. لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلسل ایوان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے؟ اس سے کب نکلنا ہے ہم نے، یا مزید دھستے چلے جانا ہے؟ یہ ملک جس میں حکومت محلاتی سازشوں کی بنیاد پر بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی، بیوروکریٹس فیصلہ کرتے تھے آج وزیر اعظم کون ہے تو کل وزیر اعظم کون ہے. ایک زمانے میں ملک کے ایک صدر مملکت نے اپنے دور حکومت میں 5 وزیر اعظم تبدیل کیے. بڑی مشکل کے ساتھ، عوام کی جدوجہد کے ساتھ اس ملک میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا. پارلیمانی طرز حکومت پر اتفاق ہوا، الیکشن ہو گئے سن 1970 میں، جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں. لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے؟ جس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا، ہم پارا پارا ہو گئے.
قائد اعظم نے جو قوم کو ماٹو دیا تھا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، وہ کہاں رہا؟ قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج؟ شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا۔ تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو۔ تھوپا گیا سیاستدانوں پر، اور کردار جنرل آغا یحییٰ خان تھا۔ حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ پھر ماشاء اللہ، پھر ہم کچھ سنبھلے تو پھر ماشاء اللہ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے، جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے، اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر؟ اور جو الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا، آپ کو بھی اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا، مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا۔ اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے، کچھ تھوڑا آگے پیچھے۔ اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ حضرت مجھے شرم آتی ہے، شاید میں کچھ اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھیں گے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں، لیکن سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے۔ سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے، پبلک میں بات کرے، پارلیمنٹ میں بات کرے۔ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا؟ کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں؟ ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں۔ اس کیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم بھی ہیں، ہمارے ہم سفر رہے ہیں، ہم ان کے جدوجہد کی قدر کرتے ہیں، لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی مینڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں، اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں۔ تو جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے، ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں، ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں، اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آقا بنائیں گے
یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں اپنے لیے مالکائیں جنیں گی، یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گی اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گی۔ اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھی، جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے، وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ کی پوری جماعت گواہ ہے۔ ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سازی پہ بات کی، اس کے لیے کمیٹی بنی، وزیر قانون کے نگرانی میں میاں شہباز شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے۔ ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس، ان کے وفاق، حکومت کے درمیان اس مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ اتفاق رائے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اجازت نہیں ہے۔ کرتے کرتے بالآخر اسمبلی میں آیا وہ، اور آیا تو خواندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا۔ ہم پارلیمنٹ ہیں، ہم نے اس پہ اتفاق رائے کیا، اسمبلی تک میں لے آئے، پیش ہو گیا، پہلی خواندگی ہو گئی اور بالآخر اس کو ڈراپ کرنا پڑا۔ اتنا ضرور ہمیں پتہ چل گیا، اور میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے، کون رکاوٹ ہے ہمیں معلوم ہو گیا، بس اتنا ہی چاہیے تھا۔ ہم قانون سازی کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنی مرضی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ اس پارلیمنٹ کی رکنیت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی وی آئی پی ورک ہے۔ آج ذرا موازنہ تو کیجیے جناب اسپیکر، ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے۔ 15 اگست 1947 کو صبح 8 بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا۔ ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے۔ آج وہ دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ۔ یہ کس کے ہاتھوں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گھومتے پھرتے پھر آئے گی بات سیاستدان ذمہ دار ہے، حکومت ناکام ہے۔ دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، جن کے باغ ڈور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کریں، عوام ہمیں گالیاں دے، ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ 25 کروڑ آبادی کا، وہ 2 اور 3 لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے۔ خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف نے نیا قسط جاری کر دیا، نیا قسط 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا، 1 ارب 1.5 ارب کا ہوتا ہے،
لیکن آپ کو قرضے کتنے دینے ہیں؟ اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری؟ اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری؟ ہم نے ملک کو جمود کا شکار بنا دیا ہے، اور قومیں جب جمود کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر ذرا حساب لگائیں، جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں، سارے برے القاب ان کے، سارے اچھے القاب ہمارے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے کارکردگی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اپنا بھی تجزیہ کر لیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم آواز سے بات کر رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر۔ آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکا ہے۔ کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ 1973 میں ہمارا آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنے، 1973 سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا۔ اگر کوئی خلاف اسلام قانون موجود ہے تو قرآن و سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی، سفارشات کی رپورٹیں ایوان میں آ گئی، لے کر دی گئی۔ کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکر کر سکتے ہیں کہ سن 1973 سے لے کر آج تک اس کونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی بھی کی؟ ایک۔ اسی لیے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لایا جاتا ہے، جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوئی، اور ہم روئے زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے، عوام کے نمائندے روئے زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا آئین کہتا ہے، یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس پر کوئی عمل درآمد کاغذی حد تک بھی، آپ تو ان اداروں کو بھی پابند کر رہے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں جو ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں۔ ان کو آپ معاشرے کا مین سٹریم ہی نہیں سمجھتے۔ تو جس نظریے پر ملک قائم ہوا تھا 75 سال میں، اس کا بھی ذرا حساب لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، مذہب کی بات بھلا نہ کریں، جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں۔ تو ہم سب مل کر سوچیں ذرا کہ جمہوریت کدھر ہے ہماری؟ '54-55 سے، سن 1954-55 سے 58 تک نیم مارشل لا، اور 58 سے لے کر 71 تک مکمل مارشل لا، 77 سے پھر مارشل لا، 99 سے پھر مارشل لا،
اور ہم کمپرومائز کرتے رہے. یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سازی کرنا چاہیے. چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے. کسی نے نہیں سنی. تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی؟ الیکشن آپ کے ڈھونگ، اسمبلیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اسمبلیوں میں آنے والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، عوام کا نمائندہ ہے. آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹوکول ہے وہ وی وی آئی پی کا ہے، اس کے مراعات ہوتے ہیں. لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر؟ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اپنے ضمیر سے پوچھ لو پہلے، کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ اور جناب اساتذہ صاحب، کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ اللہ آپ کو مطمئن رکھے گی، اللہ آپ کو مطمئن رکھے. لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے. معیشت کی کیا صورتحال رکھتی ہے؟ قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے. امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے. ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا. میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، وزیرستان میں، لکی مروت میں، باجوڑ میں. آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے. ہمیں تو الیکشن میں نکلنے نہیں دیا گیا. ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے، دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی تھی. پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ تھریٹ لیٹر آ جاتی تھی کہ آپ نہ جائیں. پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. اور جو ہی الیکشن گزرا سارے تھریٹ لیٹر بند ختم ہو گئے، خیر خیریت ہو گئی. اب نہ وہاں ہمیں کوئی قتل کرنے والا ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ کچھ ہے. لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے، وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے. اور میں بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے. جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟